بالکل ایک خبر، اور جنید بھی انٹرسٹڈ ہوں گے اس خبر میں، تو آپ کو تھوڑا سا بتا دیتے ہیں کہ جی 2 روز پہلے خان صاحب، عمران خان صاحب کی جاسوسی سے متعلق بڑا دعویٰ سامنے آیا اور پی ٹی آئی کی طرف سے بڑے سنگین الزام لگائے گئے کہ خان صاحب کے کمرے میں، بنی گالہ میں جو ان کا گھر ہے، ان کے کمرے میں مبینہ طور پر ریکارڈنگ ڈیوائس لگانے کی کوشش کی گئی، اور نجی ٹی وی کے رپورٹر کی نشاندہی پر کارکنان نے اس بندے کو پکڑ بھی لیا۔ تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں۔ شہباز گل بندے پر کپڑا ڈال کر میڈیا کے سامنے لے آئے اور بعد میں پولیس کے حوالے بھی کر دیا گیا۔ شہباز گل کہتے ہیں کہ جب خان صاحب تھے تو یہ لڑکا تب سے جاسوسی کر رہا ہے اور جس کے تمام ثبوت موجود ہیں ان کے پاس۔ بچے کو، اس لڑکے کو جو 23 سال کا ہے، 22-23 سال کا، اس کو ہائر کیا گیا تھا جب عمران خان وزیر اعظم تھے۔ یہ میں بہت امپورٹنٹ بات ریپیٹ کر رہا ہوں، جب بیرونی سازش چل رہی تھی، بیرونی سازش کا بٹن ٹرن آن ہو چکا تھا، اس کے بعد اس کو خریدا گیا تھا۔ یہ اپوزیشن میں نہیں خریدا گیا، یہ تب، اور ہمارے پاس اس کا فون ہے، ہمارے پاس ثبوت ہیں کہ یہ کس تاریخ کو اس کو خریدا گیا پہلی دفعہ۔ لیکن شہباز گل کے دعوے کے برعکس یہ معاملہ عجیب ہوتا جا رہا ہے۔ اسلام آباد پولیس تحریک انصاف کی جانب سے سامنے آنے والے ان دعووں کی تحقیقات کر رہی ہے، اور ترجمان اسلام آباد پولیس کا یہ کہنا ہے کہ جس شخص کو جاسوسی کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے وہ ٹھیک سے بات بھی نہیں کر سکتا ہے، اور اس کی وجہ سے اس شخص کی ابھی تک شناخت بھی نہیں ہو سکی ہے، جبکہ تاحال ایف آئی آر کے اندراج کے لیے انہیں کوئی شکایت موصول نہیں ہوئی ہے۔ پولیس نے اس شخص کی جسمانی اور دماغی حالت جاننے کے لیے میڈیکل ٹیسٹ کا فیصلہ کیا ہے، مگر بنی گالہ میں کام کرنے والے ملازمین کی شناخت ایک چیلنج ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کی طرف سے انہیں بنی گالہ کے ملازمین کی فہرست فراہم نہیں کی گئی ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ عمران خان نے اس ملازم کو معاف کرنے کا فیصلہ بھی کر لیا ہے۔ جاسوسی کے معاملے پر پولیس اور پی ٹی آئی کے موقف میں بڑا تضاد پایا جاتا ہے۔ اب یہ تضاد کیا ہے سارا، اور یہ کیا معاملہ سارا ہے، اس پر بات کریں گے۔ اسلام آباد سے ہمارے نمائندے ایاز اکبر یوسفزئی نے میں جوائن کیا۔ ایاز، یہ کہیے گا کہ جاسوس پکڑا پہلے، پھر میڈیا کے سامنے لے کر آئے، اور اس جاسوس نے بھی 2-3 باتیں بتائی، لیکن جو پولیس کا دعویٰ ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ٹھیک سے بول بھی نہیں سکتا یہ آدمی۔ تو پولیس کیا کچھ کر رہی ہے؟ پولیس اس طریقے سے ایکٹیو کیوں دکھائی نہیں دے رہی ہے اس معاملے کو؟ خاص طور پہ کیس بنتا بھی ہے کیونکہ خان صاحب تو خود معاف کر چکے ہیں، اور پولیس بھی کچھ بتائیے گا۔ لیکن ہے تو بڑا معاملہ، انویسٹیگیٹ کرنا ہے پولیس کو، کیوں نہیں کر پا رہی ہے پولیس؟ بالکل، ایک بندہ انہوں نے پکڑا ہے جو کہ ان کا ملازم تھا، اور یہ آپ کو بتاتے جائیں کہ یہ بتایا جا رہا تھا کہ یہ صفائی کا کام کرتا تھا، بقول شہباز گل صاحب کے، کہ اس کو کوئی ٹاسکنگ دی گئی تھی۔ لیکن دیکھیں، جو ہماری اپنی انویسٹیگیشن ہے، ایسی کوئی چیز اسلام آباد پولیس کے نوٹس میں نہیں لائی گئی۔ اس سے پہلے ایک دن پہلے ایک ٹی وی چینل پہ خبر چلتی ہے کہ کوئی جاسوس پکڑا گیا، اس کے بعد ہم نے بڑی کوشش کی، اس میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ اسلام آباد پولیس کے حوالے کیا گیا ہے، لیکن ہم نے کوشش بہت کی، اسلام آباد پولیس سے ہماری بات بھی ہوئی، انہوں نے کہا ہمارے حوالے کوئی بندہ نہیں کیا گیا۔ اس کے تقریباً 24 گھنٹے بعد جو ہے وہ کچھ مخصوص ٹی وی چینلز کے رپورٹرز کو بلا کر جو ہے وہ یہ خبر دی گئی کہ جی کوئی ایسا جاسوس اور ود ڈیوائس پکڑا گیا ہے۔ ہماری اسلام آباد پولیس سے بات ہوئی ہے، ان کا یہ کہنا تھا کہ شخص جو ہے شاید اس پر تشدد کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ بولنے سے قاصر رہا۔ بے شک وہ میڈیا کے سامنے بولتا رہا ہوگا، لیکن اسلام آباد پولیس کے مطابق وہ شخص بولنے کے قابل نہیں تھا، اور اس کی حالت شاید ایسی میڈیکل کریٹیکل بتائی جا رہی تھی کہ اس کو پھر علاج کے لیے انہوں نے آگے اسپتال جو ہے ریفر کیا ہوا ہے۔ تاحال اس شخص نے کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ نہیں دی۔ جب ہماری اسلام آباد پولیس کے ایک اور ایکسپرٹ سے بات ہوئی، ان کا بتانا یہ تھا کہ جو ڈیوائسز کا ذکر کیا جا رہا ہے، یہ ڈیوائسز جو ہے یہ تو 70s میں بھی کبھی یوز نہیں ہوئی، جس ڈیوائسز کی یہ بات کی جا رہی ہے، لیکن کیونکہ اب انہوں نے یہ کلیم کیا ہے تو اس کی فردر انویسٹیگیشن ابھی ہو رہی ہے۔ یہ شخص جو ہے وہ ابھی پولیس کی حراست میں ہے، اور پولیس اس پر انویسٹیگیشن ابھی کر رہی ہے۔ دیکھیں ایاز، بات تو وہیں آ گئی کہ یہ کیا کیس ہے، کیونکہ اگر خان صاحب یا شہباز گل یا کوئی اور اس معاملے میں مدعی نہیں بنتا تو اس کیس کا کیا فیوچر ہے، کیا مستقبل ہے، اور خاص طور پہ پولیس کب تک اس شخص کو حراست میں رکھے گی؟ دیکھیں، یہ کچھ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑا الزام ہے کہ ایک سابق وزیر اعظم کے گھر کے حوالے سے جو ہے وہ کوئی اس قسم کی جاسوسی کا الزام لگایا جا رہا ہے کہ ان کے بیڈ روم میں کوئی ڈیوائس لگائی جا رہی تھی۔ تو مدعی تو اصولاً بننا چاہیے، اگر سابق وزیر اعظم نہیں بنتے تو ان کے چیف آف سٹاف شہباز گل کو بننا چاہیے، اگر وہ نہیں بنتے تو پی ٹی آئی کے جنرل سیکرٹری کو بننا چاہیے، کیونکہ وہ چیئرمین پی ٹی آئی بھی تو ہی ہیں۔ لیکن تاحال ابھی تک کوئی مدعی نہیں ہے، لیکن اگر یہ مدعی نہیں بنتے تو پھر اسٹیٹ اس میں مدعی نہیں بن سکتی، کیونکہ یہ کوئی ایسا ایفنس نہیں ہے جس پر اسٹیٹ مدعی بنے۔ یہ ایک الزام لگایا جا رہا ہے
دو پارٹیوں کا آپس میں، ایک پارٹی دوسرے پارٹی پہ الزام لگا رہی ہے کہ اس نے مبینہ طور پر جاسوسی کرنے کی کوشش کی یا کوئی ایسی ڈیوائس جو ہے وہ لگانے کی کوشش کی، لیکن اس چیز کا تعین کیسے ہوگا کہ وہ جاسوس تھا کہ نہیں تھا، وہ کوئی اس کام کے لیے آیا تھا، وہ ڈیوائس اس سے برآمد ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، اس بات کا تعین ہونا بھی باقی ہے۔ لیکن اگر تو عمران خان اور ان کا کوئی سٹاف اس میں مدعی نہیں بنتا تو مجھے نہیں لگتا کہ پولیس یا اسٹیٹ اس میں مدعی بنے گی، کیونکہ ایسا کوئی معاملہ ہے نہیں۔ ایاز اکبر یوسف بھائی ہمارے ساتھ ہیں اور ساری صورتحال سے متعلق بتا رہے تھے، اور بالکل انہوں نے ٹھیک کہا کہ جب تک شواہد نہیں دیے جائیں گے، جاسوسی کی وہ ڈیوائس نہیں دی جائے گی پولیس کو، تو اور مدعی بھی نہیں بنیں گے پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان، تو ذرا مشکل ہو جائے گا پولیس کے لیے پرسیو کرنا اس کو، سوال یہ بھی اٹھتا ہے نا، اگر آپ ان کو اس شخص کو آن ایئر لے ہی آئے ہیں، اس کو بتا رہے ہیں کہ یہ سارا کچھ ہوا ہے، دین پٹ اپ اے کیس اگینسٹ اٹ تاکہ آئندہ نہ ہو۔ اور دیکھیں وہ جان کے خطرات، اور باقاعدہ اس کا اظہار خان صاحب نے بھی کیا ہے، ان کی ٹیم نے بھی کیا ہے کہ خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے، تو اس تناظر میں یہ اہم معاملہ ہو جاتا ہے، اس کو ایسے جانے نہیں دینا چاہیے۔